أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. صدق اللہ العظیم. سورہ المطففین کی پہلی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. سورہ المطففین مکی صورت ہے. مکی صورتوں کے اندر توحید و رسالت اور آخرت پر بڑے مدلل انداز سے بیان کیا گیا. اس میں بھی اللہ نے آخرت کے بارے میں گائیڈ لائن دی کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو آراستہ کر رہے ہیں وہ جنت کے باغوں میں داخل ہوں، اور جو کفر، شرک اور نفاق میں مبتلا ہیں، اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، لیتے وقت پورا لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو اس میں گھاٹا دے دیتے ہیں، کمی کرتے ہیں، ایسے انسانوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت. تو آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: ویل للمطففین، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، لیوم عظیم، یوم عظیم کے موقع پر، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دے رہے ہوں گے، اور ہر شخص اکیلے اکیلے اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا اور اکیلے اکیلے اسے اللہ کی عدالت میں اپنی جوانی کا، فرصت کے لمحات کا، صحت کے لمحات کا حساب دینا پڑے. اگر ہم ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی سے مراد ہر وہ ذمہ داری ہے، ہر وہ فرض ہے جو ہم اپنے اوپر عائد کر لیتے ہیں، یا اللہ نے ہمارے اوپر عائد کیا ہے، یا گورنمنٹ نے ہمارے اوپر عائد کیا ہے، یا کسی پرائیویٹ ادارے میں عائد کیا ہے، پرائیویٹ ادارے نے عائد کیا ہے، اس میں اگر ہم کوتاہی کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا. اللہ سے دعا ہے ہمیں یوم حساب پر پختہ یقین رکھنے اور اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.